اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک نظم جس کا نام ہے پیس یعنی امن۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ The wind is now a roaring, smashing monster of destruction۔ یعنی آندھی جو ہے وہ دھاڑ رہی ہے، چیزوں کو پٹخ رہی ہے، ایک تباہی پھیلانے والا دیو بن گئی ہے۔ Raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying۔ ریک دراصل ایک اس قسم کا یہ آلہ سا ہوتا ہے جس کی مدد سے گھاس وغیرہ جو ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اور اسے مٹی کو نرم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آندھی ہے یہ بھی بالکل ریک کا سا کام کر رہی ہے، اور انسان کا جو کام ہے اس پر جس طرح سے ایک ریک سا پھیر دیا گیا ہو، یعنی اس طرح سے ایک تباہی سی مچ گئی ہے۔ اور تمام وادیوں میں، یہاں ویلی اور ویلز یہ ایک ہی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وادیاں جو ہوتی ہیں یا گھاٹیاں یا کھائیاں وغیرہ، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ جو طوفان ہے اس کی وجہ سے، یہ ہوا کا جو طوفان ہے اس کی وجہ سے تباہی مچتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر ہوا میں اچھال کر ادھر ادھر اڑاتا چلا جا رہا ہے، یعنی سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں ادھر ادھر بکھر رہی ہیں۔ بٹ آل آف دیٹ از ناٹ اٹس کور۔ لیکن یہ سب جو ہے یہ اس کا مقصد نہیں ہے، یا اس کے اندر اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو دراصل آندھی یا یہ جو ہوا کا طوفان ہے اس کی جو اصلیت ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اٹس سینٹر از ان ٹروتھ۔ اس کا جو مرکز ہے وہ سچ پر مبنی ہے، اور اٹرنل سٹلنس پر، یعنی ابدی خاموشی، یعنی ہمیشہ کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اس کی اصل سچائی یا اصل حقیقت ہے، وہ اس کا اصلی روپ ہے۔ برائٹ بلو سکائز، اس کے علاوہ نیلا جو چمکدار نیلا آسمان ہوتا ہے وہ، اینڈ آل یو ہیئر، اور وہ سب کچھ جو آپ کو سنائی دیتا ہے، آر جینٹل وسپرز، جو ہلکی ہلکی سرگوشی سی ہوتی ہے، فار اوے اینڈ ان امپورٹنٹ، دور سے جو ہمیں سنائی دیتی ہے جو کہ اتنی اہم نہیں ہوتی۔ یہ دراصل سب اس کی حقیقت ہے، سچائی ہے، یا اس کا اصلی چہرہ ہے۔ یعنی یہاں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب بہت مکمل، یعنی طوفان آنے سے پہلے یا بہت تیز آندھی آنے سے پہلے جو ایک مکمل خاموشی ہوتی ہے وہ اس بات کا سرچشمہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت کچھ چھپا ہے، یعنی وہ اپنی طاقت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اب کسی وقت بھی طوفان آنے والا ہے جو کہ تباہی پھیلا دے گا۔ یا اس بات کا مطلب ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ سچ جو ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ شور شرابہ وغیرہ مچاتے ہیں جو لوگ، دراصل اصل وقت آنے پر وہ اتنے بہادر بن کر سامنے نہیں آتے یا پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو کہ بظاہر تو خاموش دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ کمال کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس نظم کو ڈاکٹر ہارٹمن نے لکھا ہے۔ تو چلیے اب اس سے متعلق سوال جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، ہاؤ از ونڈ ڈسکرائبڈ ان دا فرسٹ اسٹینزا؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، ان دا فرسٹ اسٹینزا سے شروع کریں گے، ان دا فرسٹ اسٹینزا، اور پھر اسمال ٹی کے ساتھ د کو لکھیں گے، دا ونڈ از، اور یہاں ایک لفظ ایڈ کر دیں گے، بلکہ یہ دو الفاظ ایڈ کریں گے، the wind is described as a roaring smashing monster of destruction raking all man's work from the valleys, from the vales, and، اور یہاں پہ اٹ کا اضافہ کریں گے، جیسے کہ نظم کی شکل میں لکھی ہے تو اسے جملے کی شکل میں لانے کے لیے، and it sends them spinning broken، اور پھر یہاں بھی اینڈ کا لفظ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ نظم سے نثر کی شکل میں آ جائے، فلائنگ اور فل سٹاپ۔ تو اس طرح سے یہ پہلے سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، with what wind is compared in the first stanza؟
یعنی پہلے اسٹینزا کے اندر یا پہلے بند کے اندر جو طوفان ہے یا ہوا ہے اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ تو جیسے کہ ہم نے تصویر میں بھی دیکھا پہلے جو اسٹینزا ہے اس میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ریک کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کے لیے مانسٹر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ in the first stanza the wind has been compared to a rake and a monster. اور اس بات کو آپ اس طرح سے جملے کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں. What is wind doing to all man's work؟ یعنی ہوا جو ہے وہ انسان کے سب کاموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ the wind سے شروع کریں گے. the wind is اور پھر اس کے بعد یہ حصہ شامل کر لیں گے is raking all man's work from the valleys from the whales and it sends them spinning broken and flying. یعنی ہوا کس طرح سے انسان کے تمام کاموں کو اچھال کر ادھر ادھر پھینک رہی ہے پٹخ رہی ہے. اگلا سوال How does the scene look like when wind is still؟ یعنی منظر جو ہے وہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے جب ہوا جو ہے وہ ساکت ہوتی ہے رک جاتی ہے؟ تو جواب اس طرح سے شروع کریں گے یہاں سے when کیپٹل W کے ساتھ when اور یہاں the کا اضافہ کریں گے when the wind is still اور پھر یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے we can see bright blue skies and all you کی جگہ ہم کر سکتے ہیں we hear our gentle whispers far away and unimportant. تو اس طرح سے جواب مکمل ہو جائے گا. آخری سوال what comparison is made in the second stanza؟ کہ دوسرے بند میں اس کو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، اس کا موازنہ کیا گیا ہے؟ تو یہاں اس کا موازنہ کیا گیا ہے سچ سے، یعنی اصل میں جب ہوا رکی ہوتی ہے اور یہ یعنی کہ ایک دوسرا نظریہ جو یہاں پیش کیا گیا ہے، دوسرا رخ اس کا کہ جب طوفان آنے لگتا ہے اس سے پہلے جو بالکل اٹرنل سٹلنس ہوتی ہے، مکمل ایک طرح کی خاموشی ہوتی ہے، تو اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. تو ہم یہاں سے جواب شروع کر سکتے ہیں کہ آئی کیپٹل کے ساتھ شروع کرتے ہوئے کہ ان دا سیکنڈ اسٹینزا، بلکہ یہ جو ہم نے پچھلے سوال کا ایک کا جواب اس طرح سے شروع کیا تھا کہ ان دا فرسٹ کی جگہ یہاں ہم سیکنڈ کر لیں گے. تو جواب کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ان دا سیکنڈ اسٹینزا the wind has been compared to truth, eternal stillness and gentle whispers. تو اس طرح سے یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.